میرا نام ہے سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج میں آپ کو بلوچستان کے لسبیلا ضلع میں ایک مزار ہے، ایک پیر کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ اس جہاں پہ وہ ہے جس گھاٹی میں اس کو لاہوت کہتے ہیں، اور اسی حساب سے جو اس پیر کو ماننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو لاہوتی کہتے ہیں۔ اور پیر کا نام ویسے بلاول نورانی بتایا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ شاہ نورانی۔ اور یہ پتہ مجھے کیسے پڑا، میں کراچی میں رہتا تھا اور یہ سن ہے کوئی 1984 کا، کہ ایک دن اخبار میں پڑھا کہ جناب لاہوت میں جو بارشیں پڑ رہی ہیں اس کی وجہ سے وہاں پہ زائرین پھنس گئے ہیں جو یاترا کرنے گئے ہوئے تھے وہ، اور بڑی مصیبت ہے کیونکہ ساری ندی نالے چڑھ گئے ہیں اور کوئی گاڑی آوا جا نہیں سکتی، تو وہاں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن فوج نے پھر ڈالا۔ اچھا، اخبار میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ جو پیر کی جو سالانہ ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے، عرس جسے کہتے ہیں، وہ ہر سال رمضان کی 10 تاریخ کو پڑتا ہے، روزوں کے مہینے کی 10 تاریخ کو، اور 1984 میں روزے کی جو 10 تاریخ تھی وہ اگست کے کہیں شروع میں پڑ رہی تھی، یعنی ساون کا جو دوسرا آدھا تھا اس کے اندر، اور بارشیں خوب ہوئی تھیں، یہ مجھے یاد ہے۔ تو وہ جو وہاں پہ گئے ہوئے تھے سارے، اور جب بھی یہ عرس ہوتا ہے تو بہت لوگ آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو وہ بیچارے وہاں پہ پھنس گئے۔ تو میں نے یہ پوچھا دوستوں سے، ابھی کیونکہ کراچی میں رہتے ہوئے مجھے چند ہی سال ہوئے تھے تو مجھے کچھ اتنا پتہ بھی نہیں تھا ایسی جگہوں کا، تو میں نے پوچھا کہ یار یہ کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ جناب وہ بہت بڑا پیر ہے اور وہ تو دنیا آتی ہے وہاں پہ اور بڑی بڑی دعائیں لوگوں کی پوری ہوتی ہیں، اور تو دیکھنے والی جگہ ہے۔ اور پھر مجھے جو لوگ وہاں پہ ہو کے آئے تھے، خاص طور پہ میرے جو سندھی دوست تھے، انہوں نے بتایا انہوں نے وہ ساری جو سیناریو بلڈ کیا کہ جناب یوں گھاٹی ہے اور ایک غار بھی ہے جس میں آپ کو نیچے اترنا پڑتا ہے، اور پھر جناب جنگل ہے، بڑا کمال۔ میں نے کہا یار یہ جگہ تو جا کے لازم دیکھنی ہے ایک دن۔ خیر وہ روزے ختم ہوئے تو، اور نومبر کا مہینہ جب آیا، ذرا موسم اچھا ہوا، تو میں نے پھر تھوڑی سی انکوائری کی کہ جناب پہنچنا کیسے ہے؟ تو دوستوں نے بتایا کہ یار وہ لی مارکیٹ سے بس چلتی ہے اور جمعرات کو تمہیں جانا پڑے گا، تاکہ جمعے کو اس دن ذرا زیادہ رونق لگتی ہے، جمعرات کی رات کو، اور تو جمعے کو تمہیں وہاں پہ وہ اپنی یاترا کر کے، اپنی پوجا پاٹ کر کے، تو ہفتے کو واپس آ جانا، یعنی ویروار کو جاؤ گے، شکروار کو اپنی وہاں پہ پوجا کرو گے اور شنیوار کو واپس آ جانا۔ تو میں نے جا کے پوچھا وہ جو بس والوں سے کہ جناب کتنے بجے چلتی ہے؟ کہ جی صبح 6 بجے۔ میں نے کہا پائن 6 بجے کوئی نہیں جاتا، آپ ٹھیک وقت بتائیں، میں اس وقت آؤں گا۔ خیر وہ آخر 8 بجے کے اوپر طے ہوا کہ میں 8 بجے آ جاؤں، تو ایک جمعرات کو میں 8 بجے پہنچ گیا۔ اچھا، وہ جو بس میں اور لوگ تھے انہوں نے بڑی داستانیں سنائیں کہ جناب اچھا آپ لاہور کے ہیں، تو یہاں تو بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں اپنی منتیں مرادیں پوری کروانے کے لیے۔ اور ایک بار مجھے ایک صاحب ملتان میں ملے، انہوں نے بھی بتایا کہ وہ لاہوتی ہیں، جیسے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ خیر وہ بس چلی، ہم کوئی میرا خیال ہے تھوڑا سا کراچی کی آبادی سے باہر نکلے ہی ہوں گے کہ ایک ٹیکسی آ کے آگے رکی، اور ایک بندہ اتر کے بھاگتا ہوا چیختا چلاتا آیا، اور اس نے ہانپتا کانپتا خیر بس میں بیٹھا، کہتا جی دیکھیں میں اپنی جو نظر نیاز تھی، وہ جو کہ میں نے وہاں پہ جا کے دینا تھا، خوراک کھانے پینے کا سامان، وہ میں اس میں رکھ کے فلاں کام کرنے گیا اور وہاں جا کے میں پھنس گیا۔ میں نے پھر شاہ نورانی سے دعا مانگی کہ یا شاہ مجھے تو گاڑی بھیج، میں پھنس گیا ہوں اور میری نظر نیاز بس میں پڑی ہے اور میں نے تیری خدمت میں پیش کرنی ہے۔ تو دیکھیں اس نے ٹیکسی بھیج دی، حالانکہ ٹیکسیاں ویسے ٹکا ٹوکری تھیں کراچی میں، اب بھی ہیں، لیکن وہ اس کو شاہ نورانی نے بھیجی ٹیکسی۔ تھوڑا سا آگے گئے تو وہ منگو پیر کا جہاں مزار آتا ہے، جہاں مگرمچھ ہیں ایک تالاب کے اندر، تو وہ وہاں پہ اس نے ڈھابے کے اوپر جا کے روک دی کہ جی کھانا وانا کھائیں آپ لوگ، کیونکہ اس کے بعد جو اگلا کھانا ہے وہ آپ کو وہاں لاہوت پہنچ کے ملے گا۔
خیر وہ 1-1.5 گھنٹہ وہاں رکے، پھر چل پڑے، اور یہ رستہ وہ تھا جو کہ ہب ڈیم کو جو سڑک جاتی ہے، اور وہ ہب ڈیم تک پکی ہے۔ تو ہب ڈیم سے تھوڑا پہلے ہم نے رستہ چھوڑ دی، پکی سڑک چھوڑ دی، اور ہم کچے پہ پڑ گئے، اور وہاں پہ وہ تختہ لگا ہوا تھا، راستہ شاہ نورانی، اور پھر آگے بھی تختے لگے ہوئے تھے، کیونکہ وہ کئی جگہ جا کے وہ رستہ بٹتا تھا، کچا رستہ تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کیا کیفیت ہے، کیونکہ میں 1985 کے بعد 84 میں ایک بار گیا، پھر 1985 میں ہم دونوں میاں بیوی وہاں پہ پکنک کرنے گئے۔ اس کے بعد میں گیا 2014 کے اندر، لیکن وہ میں کراچی سے نہیں آیا، وہ میں لسبیلا سے آیا، تو مجھے یہ کراچی والے رستے کی اب حالات کا نہیں پتہ۔ بہرحال وہاں سے وہ ہم پڑ گئے اس کچے رستے کے اوپر، تو کچھ آگے گئے تو پہلی ندی آئی۔ اچھا، وہ جب ندی میں بس اترنا شروع ہوتی تھی، اور یہاں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بسیں وہ تڑنگا مارکا تھیں، بالکل تھکڑ قسم کی، جو کہ اور کہیں نہیں چل سکتی تھیں، وہ شاہ نورانی جاتی تھیں۔ تو اور اس میں یہ بھی تھا کہ ہم سارے جو مرد تھے، کوئی میرا خیال ہے 30-35 مرد ہوں گے، وہ ہم چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سامان رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، عورتیں، بچے، بکریاں، مرغیاں اور اس قسم کی چیزیں جو تھیں وہ بس کے اندر تھیں۔ تو ہم جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جب بس نیچے اترنا شروع ہوئی ندی کے اندر، سوکھی خشک ندیاں تھیں، کوئی پانی نہیں تھا اب نومبر کے اندر، تو وہ ایک آگے جو ہمارا پائلٹ سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا نا، اس نے ایک نعرہ بلند کیا، بولو 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 جی اے شاہ، سب نے باقیوں نے نعرہ لگایا جی اے شاہ، اور وہ بس نیچے اتر کے پھر کرتے ہوئے اوپر چڑھ گئی۔ اور اس نے کہا ماشاءاللہ جی دیکھیں شاہ نے بس اوپر چڑھا دی۔ ہر کسی نے یہ مجھے بتایا کہ تم بھی لگاؤ نعرہ، یہ شاہ چڑھاتا ہے اوپر بس جب یہ آ جاتی ہے۔ خیر وہ ہم ندیاں ٹپتے گئے، گزرتے گئے، ایک جگہ ذرا ندی گہری تھی، تو اس نے کہا بھائی دل سے اب زور کا نعرہ لگانا ہے، بولو 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 جی اے شاہ۔ ساروں نے جی اے شاہ کا نعرہ لگایا، اور بس کر کے بالکل اس کے اوپر جو لبے بام پہ رک گئی آ کے، اور پھر وہاں سے وہ اس نے بریک چھوڑی، ڈرائیور نے تو گڑ 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 دھڑام سے نیچے آ کے ندی کے پارٹ میں پھر رک گئی۔ تو یہ جو آدمی ہمارا پائلٹ آگے بیٹھا ہوا تھا، کہتا یار یہ تم لوگ نعرہ دل سے نہیں لگا رہے بھائی، ایسے شاہ کو پسند نہیں آتا، نعرہ دل سے لگاؤ۔ تو خیر وہ ایک بار کوشش کی گئی، لیکن وہ تو تھوڑا سا ہی گئی، تو جب مومنٹم میں آ رہی تھی تو نہیں چڑھ سکی، تو انہوں نے کی چڑھنا تھی سوا، تو وہ اس نے ڈرائیور نے سب مردوں کو اتار دیا، اور ہمیں کہا کہ بھائی دھکا لگاؤ تم لوگ، اور وہ خیر اس نے گیئر لگایا، ہم جو 30-35 بندے تھے ہم نے دھکا لگا کے بس کو اوپر پہنچا دیا۔ نورانی صاحب شاید چائے وائے پینے چلے گئے ہوں گے یا کیا تھا کہ انہوں نے اس وقت ہماری مدد نہیں کی۔ خیر تھوڑا سا ہم آگے گئے ہیں تو وہ ککڑنگ کی آواز آئی اور بس کھڑی ہو گئی، تو ڈرائیور نے اور اس نے اتر کے دیکھا، مجھے اب یاد نہیں ہے کیا چیز ٹوٹی تھی، اس کی کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی، اور انہوں نے کہا جی اب یہ چلنے جوگی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس پرزے سارے ہوتے ہیں۔ اور یہ میں نے دیکھا تھا تھر کی جو بسیں اس زمانے میں چلا کرتی تھیں جب رستے نہیں تھے، اب تو سڑکیں بن گئی ہیں، تو وہ پورا ساز و سامان اپنا ساتھ لے کے جاتے تھے، بلکہ انہوں نے تو کہیں ایکسل بھی ایک فٹ کیا ہوتا تھا کہ اگر ایکسل ٹوٹ جائے یا اس میں کچھ خرابی ہو جائے تو وہ بھی نیا جوڑ لیتے تھے۔ تو اس میں بھی وہ کہنے لگا ہے اگر ہم کوشش کرتے ہیں، اگر ہم سے جڑ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بیٹھنا، پھر شاہ نورانی تمہارا والی ہے۔ تو اور اس نے ہمیں کہا کہ جی آپ لوگ آگے چلیں، یہ کوئی 2-4 کلومیٹر آگے ایک ڈھابا ہے، وہاں پہ آپ لوگ روٹی پانی اپنا کریں۔ تو کیونکہ کچھ تقریباً اب میرا خیال ہے 5 بج رہے تھے شام کے، اندھیرا پڑ رہا تھا، تو خیر وہ ہم وہاں پہنچے ڈھابے پہ، وہاں چائے بن رہی تھی، چائے پی، آگ جلائی گئی، نومبر کا مہینہ تھا، ذرا سردی سی شروع ہو گئی تھی، تو آگ پہ اب سارے بیٹھے ہوئے، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ گئے تھے، 10-10 12-12 کی ٹولیوں میں۔ تو ہماری ٹولی میں ایک صاحب تھے، وہ داستان سنانے لگے، بڑے پکے لاہوتی تھے، کہنے لگے جی اسی طرح ایک دفعہ پہلے بھی بس خراب ہو گئی تھی، اور ہم لوگ بڑی پریشانی کے عالم میں، اسی طرح سردیوں کے دن تھے، آگ تاپ رہے تھے، تو
مجھے شعلوں کے اندر شاہ نورانی نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو بیٹے، میں اپنے بچوں کی یہ جو مصیبت ہے اس سے اچھی طرح آگاہ ہوں، اور میں ابھی تم لوگوں کے لیے بس بھیج رہا ہوں۔ اور کہتا جی دیکھیں کرنی شاہ کی کیا ہوئی کہ بس آ گئی کہیں سے۔ تو دل تو میرا بڑا کیا کہ میں پوچھا پہن وہ شاہ نورانی سی کہ سر سید احمد خان سی، یا ہو سکتا ہے لارنس آف عربیہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تجھے کیا پتہ شاہ نورانی کی شکل کیسی تھی؟ خیر وہ پوچھ نہیں نہ آ سکتے کیونکہ پھر توہین فلاں ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، وہ چائے وائے کرتے کرتے کوئی تھوڑی دیر میں وہ ہماری بس پیچھے سے آواز آئی، دیکھا تو ایک بس آ رہی ہے اور وہ ہماری بس تھی۔ انہوں نے جو بھی کچھ خرابہ تھا وہ کر لیا ٹھیک، اور ہم آگے چل پڑے۔ جب ہم لاہوت پہنچے ہیں نورانی کے شاہ نورانی کے مقبرے کے اوپر، تو رات بالکل پڑ چکی تھی، کوئی 8 ساڑھے 8 کا وقت تھا، اور میں صرف یہ دیکھ پایا کہ ایک قبر ہے جس کا دور اندھیرے میں گہرے ہرے رنگ کی اس کا جو گنبد ہے وہ گہرے ہرے رنگ کا ہے، اور پیڑ بے شمار ہیں۔ وہ رات کو تو نہیں پتہ چلا، صرف آم کے پیڑوں کا مجھے پتہ چلا کہ باقی کون سے ہیں، کیونکہ وہ اندھیرے میں اتنا کوئی دکھ نہیں رہا تھا۔ لیکن یہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اب چونکہ جمعہ رات کی رات ہے اور یاتری اگلے دن کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یاتری سارے ملنگ ٹائپ تھے۔ یہ جیسا یہ آپ ملنگ دیکھ رہے ہیں نا، اسی طرح کے ڈریڈ لاکس ان کے تھے، اور سندھ سے زیادہ تر آئے ہوئے تھے، کچھ بیچ میں پنجابی بھی بول رہے تھے، تو کافی دور دور سے ملنگ آئے ہوئے تھے۔ بھنگ گھوٹی جا رہی تھی دھڑا دھڑ، اور چرس کے اتنا سوٹا لگ رہا تھا، سلفیاں بنائی ہوئی تھیں انہوں نے، تو وہ اتنی چرس پی رہے تھے کہ وہ جو گھنے درخت تھے ان کی جو کینپی تھی وہ دھواں اسی کے اندر ٹریپ ہو رہا تھا، اور میرے جیسا بندہ جس نے کبھی سگریٹ بھی نہیں پیا وہ بھی وہ دھواں سونگ سونگ کے ٹن ہو سکتا تھا۔ خیر وہ وہاں کوئی ایک تندور سے کچھ لے کے کھایا پیا، اور انہوں نے کہا جی اب آپ لوگ سو جائیں صبح کریں، لیکن وہ اپنے کلندر جو یہ ملنگ تھے یہ کہاں سوتے ہیں، انہوں نے بڑی رونق لگا کے رکھی، وہ چھن 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 ان کے وہ جو ڈنڈا تھا کنڈی کے اندر وہ بھنگ گھوٹنے والا، اس کی آواز کافی دیر رات کو 12 بجے تک آتی رہی۔ صبح جب میں اٹھا تو یہ سب سوئے پڑے تھے، کوئی نہیں، میں سب سے پہلے اٹھا اور میں نے گھوم پھر کے دیکھا تو وہ جو بڑے بڑے پیڑ تھے آموں کے علاوہ وہ تھے املی کے، ایسے خوبصورت پیڑ کہ بس عقل دنگ رہ گئی۔ اور چونکہ املی کا پیڑ جسے سلو گروئنگ کہتے ہیں وہ ہے، تو میرا اندازہ تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں تو 300 400 سال پرانے تو کم سے کم ہوں گے، اگر اس سے زیادہ نہیں۔ تو خیر مزار جا کے دیکھا، اب جتنی سمجھ مجھے اس وقت تھی 1984 میں، وہ جو میں یہی اندازہ کر سکتا تھا کیونکہ ادھر ادھر دیکھ دیکھ کے ہی سیکھا تھا، میں نے کوئی یہ پڑھی تو تھی نہیں آرکیٹیکچر یا آرکیالوجی۔ گنبد سے میں اندازہ لگاتا تھا کہ اچھا یہ گنبد جو تھے اس قسم کے اسکواٹ قسم کے وہ 15ویں صدی کے شروع میں بنتے تھے ہمارے یہاں، اور کس طرح وہ تبدیلی آتی گئی، ڈاٹ جو ہوتی ہے، آرچ جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا 15ویں صدی کی آرچ کس طرح کی ہوتی تھی، پھر بعد میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ اس وقت جو میں نے اندازہ لگایا وہ یہ کہ شاید یہ کہیں 16ویں صدی کے اندر کسی وقت بنا ہے، تو اور میں تو جیسے کہا کہ مجھے اتنا کو پتہ نہیں تھا، میں 16ویں صدی کا سوچ کے آ گیا، کیونکہ وہ ڈاٹ بھی اس کے بالکل سادہ قسم کے تھے۔ تو اچھا وہاں میں گھوم پھر رہا تھا تو ایک بندہ نتھی ہو گیا میرے ساتھ، وہ جو وہیں کے وہ جو مجاور سے ہوتے ہیں، تو میرا کو تھوڑا سا اس نے انٹرویو لیا، پھر میں تصویریں وغیرہ بھی اتار رہا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ اب تم نے یہاں متھا ٹیک لیا، اور جو کہ میں نے نہیں ٹیکا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگا وہ اگلی زیارت بھی تم دیکھو۔ تو میں نے کہا اچھا وہ مجھے دکھا دو یار کیا ہے اگلا، کیا پوری جو یاترا ہے اس میں کیا کیا ہم نے اپنے مناجات کرنے ہیں۔ تو وہ مجھے لے گیا ذرا سا تھوڑا سا ہٹ کے اس عمارت سے، اس بلڈنگ سے،
اور ایک ایسے 4 دیواری چھوٹی سی بنائی ہوئی تھی ایسے کو 1.5 فٹ اونچی، اور اس کے اندر کہنے لگا دیکھو یہ حضرت علی کی گھوڑی کے پیر کا نشان ہے۔ تو وہاں وہ کھتی جسے ہم کہتے تھے پنجابی میں، جب ہم پل گولی کھیلا کرتے تھے بچپن میں، تو وہ کھتی بنایا کرتے تھے جس میں بنٹے نے جانا ہوتا تھا، تو وہ اس قسم کی ایک کھتی تھی۔ کہتا ہے یہ حضرت علی کی گھوڑی کے پیر کا نشان ہے اور یہ حضرت علی کے پیر کا نشان ہے۔ ایڈا لمحہ کو 1.5 فٹ دا پیر سی حضرت علی کرم اللہ وجہ دا۔ میں نے کہا یار یہ تو پیر بہت بڑا ہے، اب حضرت علی تو چھوٹے قد کے تھے۔ کہتا اس زمانے کا چھوٹا قد بھی تو 50 60 فٹ ہوتا تھا۔ تو خیر اب اس قسم کی جب منطق کوئی پیش کرے نا، آپ آگے سے کوئی بحث نہیں کر سکتے۔ خیر وہ اس نے کہا یہاں بھی تو ماتھا ٹیک اپنا، تو میں نے وہ بناوٹ کی دعا مانگی تاکہ میں کافر نہ مانا جاؤں، اور پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ اب آگے میں تمہیں لے چلتا ہوں جہاں حضرت علی نے گوکل دیو کو بند کیا تھا۔ اور وہ مجھے رستے میں سناتا جا رہا ہے کہ جناب یہاں گوکل دیو تھا، بڑا بد آدمی تھا، وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا اور وہ ایسا ویسا بڑا خراب آدمی تھا۔ تو حضرت علی وہاں سے تشریف لائے اور انہوں نے اس کے ساتھ لڑائی لڑی اور پھر اس کو ایک غار میں بند کر دیا۔ اچھا وہ اب ہمیں کافی جانا پڑا تھا، مجھے اب وقت نہیں یاد ہمیں کتنا لگا، وہ تھوڑا بندہ میرے سے پیچھے رہ گیا، میں ایسے چلا جا رہا تھا تو یکلخت سائیڈ پہ ایک دروازہ کھلا جس کو میں نے دھیان ہی نہیں کیا تھا کہ یہاں پہ ایک کھولی سی بنی ہوئی ہے۔ دروازہ کھلا، اس میں سے ایک بندہ نکلا اور مجھے کہتا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کراچی سے۔ کہ بھائی یہ میرا ایک رکا وہاں فلاں جو مسجد ہے، ایک عورت کے نام کی مسجد ہے کراچی میں، جو کہ مجھے نام بھول رہا ہے، کراچی میں جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس کے نزدیک ہی ہے، اس ہاتھ سندھ ہائی کورٹ ہے، تھوڑا سا ابلیکلی ڈائگنلی آپ آگے چلیں تو دوسرے ہاتھ پہ وہ مسجد ہے۔ کہنے لگا کہ یہ میرا رکا وہاں دے دیں۔ میں نے کہا ادھر کر کیا رہے ہو؟ اور وہ میں نے یوں پوچھا کہ اس کی آنکھیں اتنی وائلڈ قسم کی آنکھیں تھیں، عجیب ہی آدمی تھا۔ تو میں نے کہا بھائی جان کر کیا رہے ہو یہاں؟ کہتا میں چلا کاٹ رہا ہوں۔ خیر وہ جب میں کراچی آیا تو میں نے وہ رکا جا کے وہاں پہنچایا، اس نے راشن منگوایا تھا کہ میرا راشن ختم ہو گیا، تو جو مولوی تھا جس کو میں نے دیا وہ کہنے لگا ہاں وہ ہمارا ساتھی ہے، وہ جن قابو کرنے کے لیے ادھر گیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہونو پھر پاگل ہی ہو کے آئے گا، کیونکہ وہ لگ رہا تھا کہ اس کے اوپر کچھ ہوتا جا رہا ہے اس کو، وہ جو شکل اس کی میں نے دیکھی۔ خیر وہ جو میرے ساتھ جو آدمی نتھی ہوا تھا وہ بھی ساتھ مل گیا اور ہم آگے تھوڑا چلے تو وہاں پہ ایک جگہ اوپر پہاڑ سے پتھر گرے ہوئے تھے اور ان کے اوپر لوہے کی پٹیاں لگا کے، جہاں تک مجھے یاد ہے دونوں سائڈوں پہ تالے لگائے ہوئے تھے۔ تو اب پتہ نہیں وہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن یہ میں نے تب 1984 نومبر میں دیکھی۔ اس کے بعد وہ آدمی اس نے کہا جی اس کے اندر گوکل دیو کو بند کیا ہوا ہے اور اگر یہ ہم پٹیاں ہٹا دیں تو وہ باہر نکل آئے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی مجھے لے کے آگے آیا جہاں پہ کہ وہ غار ہے، اس جگہ کو شاید لامکان کہتے ہیں یا کیا، مجھے اب اتنا یاد نہیں ہے، پرانی بات ہے، اور نہ میں نے یہ ڈیٹیل تب لکھی تھی۔ میں نے تو اس سارے یاترا کی جو مزاحیہ حصہ تھا وہ میرے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، جو کہ میری کتاب کا حصہ بھی ہے اب۔ تو وہاں اس نے مجھے وہ ایک غار سا دکھایا اور اس نے مجھے کہا کہ اس کے اندر تم چلے جاؤ، اندر حضرت علی کی اونٹنی کے، اب وہ پہلے وہاں گھوڑی کا پیر کا نشان تھا، اب حضرت علی کی اونٹنی بن گئی ہے کہ اس کے وہ تھن ہے، اس میں سے دودھ نکلا کرتا تھا۔ تو میں اندر گیا تو وہ ایک ذرا تھوڑی جگہ بڑی ہو گئی اور چھت پہ اسٹیلکٹائٹس لگی ہوئی تھیں۔ اب اگر آپ کسی بھی لائم سٹون کے غار کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ پانی رس رہا ہو اور صدیوں سے رس رہا ہو تو وہ جو ہے اوپر چھت پر وہ جو کیلشیم کاربونیٹس ہیں وہ آ کے ان سے پلرٹس سے بن جاتے ہیں، انورٹڈ الٹے، اور وہ تھن نہیں لگتے ہیں۔ تو وہ کہتا جی وہ حضرت علی کی اونٹنی کے تھن ہیں، ان میں سے 20 سال پہلے تک دودھ نکلتا تھا، لیکن ہم لوگ بڑے برے لوگ ہیں، ہم لوگ وہ دودھ بیچنا شروع ہو گئے تھے، تو مولا علی نے وہ دودھ بند کرا دیا۔ اچھا اور وہ دیکھیے وہ کتنے کروڑ ہا سال سے وہ چل رہا تھا، وہ پانی ٹپکتا تھا، ابھی بھی ٹپک رہا تھا،
جب میں نے دیکھا وہ نیچے جہاں پہ وہ قطرے گرتے تھے وہاں پہ وہ جو پتھر تھا وہ گھل چکا تھا، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے وہ بن گئے تھے، ڈپریشنز سی بن گئی تھیں۔ تو خیر وہ میں باہر آ گیا اور اس نے کہا بس اب تم نے ہر جگہ اپنا متھا ٹیک لیا ہے، اب تم آزاد ہو، تم جا سکتے ہو واپس۔ تو میں پتہ نہیں شاید اسی شام بیٹھ کے میں واپس کراچی آ گیا۔ یار دوستوں سے پوچھا تو کوئی تھوڑا بہت، اس وقت تو میری ریسرچ بھی کوئی اتنی نہیں تھی، پتہ نہیں میں نے یہ کہاں پڑھا کہ اب مجھے بالکل یاد نہیں آتا کہ اردو میں پڑھا تھا یا انگریزی میں پڑھا تھا، لیکن ایک میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی نے لکھا تھا کہ جی یہ 15ویں صدی کا ایک کوئی مجذوب جسے ہم کہتے ہیں، مجذوب کیا ہوتا ہے؟ بیچارہ پاگل ہوتا ہے، اور یہ ٹھٹھا کا رہنے والا تھا، بلاول نورانی، بلاول اس کا نام تھا، نورانی تو بعد میں ہم نے بنا لیا۔ اس کو جوڑا گیا جناب سندھ کے وہ مشہور اور بڑے زبردست بادشاہ جام نظام الدین نندو کے ساتھ، کہ جو 1508 میں فوت ہوا تھا، اور اس کا مقبرہ مکلی کے قبرستان میں ہے، اور بہت خوبصورت گجراتی ٹیمپل آرٹ کا نمونہ ہے۔ تو وہ کہ اس زمانے میں یہ وہاں پہ رہتا تھا، اور پھر یہ کرتے کرتے یہاں آ گیا، اور وہ جو لکھا ہوا تھا وہ ایک سو کالڈ تحقیق، ایک ریسرچ تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی یہ گوکل یہاں پہ ایک سیٹھ تھا ہندو، وہ میاں بیوی تھے، انہوں نے اس کو لے کے پال لیا، اور ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، تو جب وہ مرے تو یہ سارا کچھ، یہ جو املی کے باغ تھے اور آم کے باغ تھے، یہ سارے گوکل سیٹھ کے تھے۔ اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی رواج ہے نا کہ جو بھی غیر مسلمان ہے وہ دیوئی بنتا ہے، وہ کوئی جن بھوت پریتی بنتا ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا کبھی بھی۔ تو وہ بیچارہ جو ایک شریف آدمی تھا جس نے ایک پاگل کو لے کے پال لیا، اگر یہ داستان سچ ہے، جس میں کہ مجھے بہت شک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی یہ پھر جب فوت ہوا تو اس کی بڑی کرامات تھیں، تو یہ یہاں پہ اس کا مقبرہ بن گیا۔ اب وہ جو میری سمجھ میں جو میں نے اس وقت دیکھا تھا مقبرہ، شاید جو بعد میں یہ بات سنی تو اس کی وجہ سے میں نے اس کو 16ویں صدی کا ماننا شروع کر دیا۔ لیکن 2014 میں میرے دوست عزیز جمالی جب آواران میں ڈپٹی کمشنر تھے تو میں ان کے پاس گیا ہوا تھا، تو وہ بعد میں مجھے کہنے لگے چلو لسبیلا چلتے ہیں، اور درے جی کے جو سردار ہیں نواب صالح محمد بھوتانی کے چھوٹے بھائی جو ہیں اسلم بھوتانی، وہ تمہارا کئی بار پوچھ چکے ہیں، چلو انہیں بھی چل کے ملتے ہیں۔ تو انہیں ہم ملے تو وہ بڑے بہترین آدمی ہیں، ہمیں لے کے وہ وہاں پہ گئے۔ یہ جو اب آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو آپ نے ملنگ کی تصویر دیکھی پہلے، یہ والا ملنگ جو ہے جو ڈریڈ لاکس والا، یہ میں نے پھر اس وقت نومبر 2014 میں اتاری تھی تصویریں۔ یعنی جب میں 1984 میں گیا ہوں تو وہ املی اور آم کے پیڑوں میں ڈھکا ہوا تھا یہ جو یہ گنبد ہے، اور اب جب 2014 کے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب وہ اکا دکا املی کا پیڑ رہ گیا ہے، اور اکا دکا کو آم کے پیڑ رہ گئے ہیں، سب کٹ گئے ہیں، اور وہ جو مقبرے کی بلڈنگ تھی وہ ایک جو صرف تھی، اس کے گردا گرد یہ دیوار سی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بن گئی ہے، سیڑھیاں بن گئی ہیں۔ اس وقت سیڑھیاں ویڑیاں کچھ نہیں تھیں، آپ آرام سے جایا کرتے تھے، سیڑھیاں ویڑیاں بن گئی ہیں۔ اور اب اس طرح یہ اس تصویر میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو گنبد ہے وہ بھی بس ایویں تھوڑا سا ہی مسیح کی نظر آ رہا ہے، وہ پورا گنبد اب آپ کو نہیں، آپ کو مقبرے کی جو حیت ہے، جو اس کی شکل ہے، وہ پتہ نہیں پڑ پاتی۔ تو خیر وہاں پہ یہ تو ایسی کوئی ایک عام دن تھا، تو کوئی یاتری بھی نہیں تھے سوائے اس ملنگ کے جو ہمیں وہاں پہ ملا تھا، اور یہ ملنگ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ سیالکوٹ کا رہنے والا تھا، اور وہ میں نے کیسے پہچانا کہ ہمارے ساتھ اردو میں بات اس نے کی، تو میں نے پنجابی آدمی اردو بولے جتنی بھی بنا کے بول لے پتہ لگ جاتا ہے کہ پنجابی ہے۔
تو میں پنجابی میں اس کے ساتھ شروع ہو گیا. تو اس نے ایک فقرہ ہی بولا تھا کہ میں نے کہا تو سیالکوٹی ہے, کہندا تینوں کس طرح پتہ لگا. میں کہا سیالکوٹی منہ کھولے تو پتہ ہی نہ لگے کہ سیالکوٹی ہے. وہ جو سیالکوٹ کی زبان میں بولی میں جو ایک لہک ہے نا, وہ اس کی وجہ سے. تو خیر وہ واپس آ کے میں نے کہا کہ یہ میں نے اس کی تھوڑی سی کھوج تو لگاؤں. تو جناب ایک سندھ کی تاریخ کی کتاب ہے تحفۃ الکرام. ٹھٹھا کے رہنے والے ایک صاحب تھے علی شیر قانے, اور ٹھٹھوی پورا نام ان کا علی شیر قانے ٹھٹھوی تھا. انہوں نے 18ویں صدی کے اندر یہ کتاب پہ کام شروع کیا, اور یہ تحفۃ الکرام اگر آپ شروع سے پڑھیں تو پہلے کی تاریخ ہے اس میں سندھ کی. اور پھر جو آخری کے کوئی میرا خیال ہے 100 صفحے ہیں کہ کتنے, اس میں ٹھٹھوی صاحب نے جتنے پیر ہیں نا آس پاس کے ان سب کا ذکر کر دیا کہ جناب وہ فلاں قبر ادھر ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. اور ہر پیر جو ہے نا بڑا جید اور مستند اور طاقتور پیر بتایا انہوں نے. انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ جناب پب کی پہاڑیوں میں, اور یہ جو لاہوت وادی ہے, یہ کھیرتھر کی جو پب کا حصہ ہے اس کے اندر ہے. دیکھیے کھیرتھر کی جو ہے وہ تو ایک پوری رینج ہے جو کراچی کے تھوڑا شمال سے شروع ہوتی ہے اور پھر شمال کو چلی جاتی ہے کوئی 400-450 کلومیٹر, جا کے سینٹرل براہوی رینج کے اندر جڑ جاتی ہے. تو اس میں مختلف چھوٹے چھوٹے حصے ہیں, کوئی حالہ ہے, کوئی بھٹ ہے, کوئی جیسے یہ پب ہے. یہ تو علی شیر قانے ٹھٹھوی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب وہاں یہ جو پب کے اندر ایک عجیب جگہ ہے, وہ اس میں آپ کو ایک غار میں اترنا پڑتا ہے, اور وہاں وہ بڑا سا کمرہ ہے, اور اس میں اوپر گائے کے تھنوں کی طرح سے ہیں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے پہلے دودھ نکلا کرتا تھا. اچھا وہ جو جیسے مجھے بتایا تھا اس نے کہ جی 20 سال پہلے تک دودھ نکلتا تھا. علی شیر قانے کی کتاب جو ہے وہ چھپی تھی 1780 کے لگ بھگ. تو یعنی 1780 میں بھی بتایا جاتا تھا کہ یہ اس غار میں دودھ گرا کرتا تھا پہلے اوپر سے. علی شیر چونکہ وہ لکھ رہا ہے سب یہ بابوں شابوں کے بارے میں, تو اس نے ادھر تو کسی کا بابے کا ذکر نہیں کیا. اس نے بالکل حضرت علی کرم اللہ کا یہاں آنے کا ذکر نہیں کیا. اس نے کوئی گوکل دیو سے جنگ کا ذکر نہیں کیا. وہ کہتا ہے جی بس یہ جگہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ یہ مقبرہ نہیں تھا. اور وہ جو میری سمجھ میں تھا نا کہ جی وہ 16ویں صدی کی تعمیر ہے, وہ غلط تھی. وہاں پہ کچھ نہیں تھا, وہاں پہ کوئی بابا شابا نہیں تھا. یہ کب ایجاد ہوا؟ یہ کہیں 1780 کے بعد, کہیں 18ویں صدی کے بعد, کہیں 19ویں صدی میں آ کے کسی نے یہ ایجاد کر لیا اور یہ کہانی بن گئی, اور بلاول نورانی ایک بہت بڑا پیر بن گیا. اور وہ گوکل سیٹھ اگر واقعی کوئی وہاں پہ رئیس آدمی تھا, وہ کب گزرا ہمیں بالکل کچھ نہیں پتہ. لیکن جگہ جو ہے نا وہ پکنک کرنے کی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ نے متھا نہیں بھی ٹیکنا تو وہ جگہ دیکھنے والی اب پتہ نہیں کتنی ہے, کیونکہ درخت پیڑ ویڑ سب کٹ گئے, لیکن وہ ندی نالے وہ بالکل اسی طرح ہیں. اور یہ جگہ جو ہے وہ پکنک کرنے کے لیے بہرحال ضرور ہے, اور جنہوں نے ماتھا ٹیکنا ہے وہ جا کے ماتھا بھی ٹیکیں.